بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. This is Mrs. Ali. I have searched YouTube for Dr. Hassan Kumaili series of lectures Islam ka Matloob Insan, currently being aired by Channel Win. Unable to find it. Shall appreciate if you send me link of this series please. اس کا جواب یہ ہے کہ چینل ون میں مجالس یوٹیوب پہ چینل پہ ہیں, آپ اس میں دیکھ لیجئے, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ شوہر اگر اپنی ماں کو کچھ نہ بولے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماں غلطی پہ ہے اور بیوی صحیح ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ شوہر کا کہنا ہے کہ ماں کو کچھ نہیں بول سکتے. پلیز بتائیے کہ شوہر کا خاموش رہنا صحیح ہے یا اپنی ماں کو توجہ دلانا ضروری ہے؟ دیکھیے, اس سلسلے میں یہ ہے کہ والدہ گرامی کہ جو گھر میں ایک بہت ہی بڑی حیثیت رکھتی ہے اور ان کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے, اور یہ کہ اگر اس طرح کی بات محسوس ہو رہی ہے تو بیٹے کو اختیار ہے کہ وہ بہت اچھے انداز میں اپنی والدہ گرامی کی اصلاح فرمائے. لیکن یہ کہ ذرا سی باتوں کے ذریعے سے گھر کے پیسفل انوائرنمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. انسان کو کہنے کا اختیار ضرور ہے مگر بہت اچھے انداز میں. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. ایگزامز چالو ہو چکے ہیں, آپ سے گزارش ہے بچوں کا فوکس اور کنسنٹریشن بڑھانا ہوتا ہے, کیا پڑھیں جس سے کہ یہ کنسنٹریشن بڑھے؟ دیکھیے, ایگزام یا بچوں کا دھیان اور توجہ کتابوں کی طرف دلوانے کے لیے ایک بات جو بہت مؤثر اور بہت زیادہ مفید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نیند پوری ہونی چاہیے. ادھر ادھر کے کاموں میں وہ بیزی نہیں رہنے چاہیے. نیند پوری ہو جانے کے بعد جب وہ پڑھائی شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ایک چھوٹی سی دعا, اس دعا کی پہلے تلاوت کرے اور پھر پڑھائی شروع کرے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اس دعا کی تلاوت کر لے. پروردگار عالم سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ خدایا تو اپنے علموں کا خزانہ مجھ پر نچھاور فرما, یا میرے لیے اپنے علموں کا خزانہ کھول دے. تو یہ دعا پڑھے اور بہرحال اس بات کا بھی خیال رکھے کہ بچے کا دھیان ادھر ادھر والی چیزوں میں زیادہ, خاص طور سے موبائل سے پرہیز کرے اور اس کی نیند پوری ہو جانی چاہیے. ایسا نہ ہو رات بھر وہ موبائل میں لگا رہا اور دن میں وہ پڑھانے کے لیے بٹھا دیا. تو اس کا بھی خاص خیال ہونا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے لیفٹ اینڈ رائٹ مڈل فنگر میں عقیق اینڈ فیروزہ پہنا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ زہرا کا سوال ہے. دیکھیے, انگوٹھی یا رنگ کے بارے میں جو روایات میں ہمیں گائیڈنس ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے, روایات میں جو جملہ آیا ہے وہ یہ ہے التختم بالیمین, کہ ہمیں انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہننی چاہیے. یمین داہنے ہاتھ کو کہتے ہیں, رائٹ ہینڈ میں پہننی چاہیے, اور رائٹ ہینڈ میں بھی اس انگلی میں پہننی چاہیے. اس میں 2 انگوٹھی آ سکتی ہے, اور جب یہ پوری ہو جائے, فل ہو جائے, تو پھر ہمیں اس میں پہن لینی چاہیے. لیکن اگر ان دونوں انگلیوں میں جگہ نہیں ہے تو اس میں بھی پہن سکتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. بلقیس فرام کشمیر. میں ماں بننے والی ہوں, ایسا عمل بتا دیجئے کہ میرا بچہ جسمانی اور روحانی طور سے صحت و سلامتی کے ساتھ پیدا ہو. الحمدللہ, خدا مبارک کرے. یہ کہ اس نیت سے کہ پروردگار عالم بچے کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے, آیت الکرسی کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. پروردگار عالم انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ یہ نعمت عنایت فرمائے. بہت بہت شکریہ. سلام مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. آئی ایم میریڈ پرسن, پلیز ڈونٹ ریویل مائی نیم, ورنہ میری زندگی نرک بن جائے گی. آئی وانٹ ٹو ڈو متا وتھ اے ڈیوورسی. ڈو آئی ہیو ٹو آسک مائی فرسٹ وائف پرمیشن؟
if no, what if my wife isn't happy about it? Same applies for nikah. یہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے ہیں، یہ شادی شدہ ہیں، یہ متع کرنا چاہتے ہیں کسی طلاق شدہ خاتون سے، لیکن کیا ان کو اپنی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اور اگر نہیں تو کیا بیوی کو جب پتہ چلے گا وہ تو خوش نہیں ہوں گی؟ ظاہر ہے ہندوستانی معاشرے میں اس چیز کو نہیں قبول کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا کچھ ان کو عذاب ملے گا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ متع یا دوسرے نکاح کی دین اسلام میں اجازت ہے، جی قرآن کریم کے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، اس کی آپ تفسیر پڑھ لیجئے، اس میں اجازت ہے، لیکن اجازت کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط ہیں، جی وہ شرائط بہت ہارڈ ہے، ان پر انسان پورا نہیں اتر پاتا، تقریباً بہت ہی زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے، اور اگر ہو سکتا ہے ایسا تو اجازت ہے، کر سکتا ہے انسان دوسری شادی یا دوسرا عقد یا نکاح یا متع، یہ سب کی اجازت ہے، مگر ان شرائط پر بہت زیادہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دوسری اور تیسری شادی کی اجازت ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، جی اور اگر ذرہ برابر بھی خوف ہو، جی جبکہ خوف نہیں، خوف سے بھی اگلی منزل ہمیں تو یقین ہے، جی اگر ذرہ برابر بھی خوف ہو، جی اللہ تعدلوا فواحدۃ، جی بالکل کہ دونوں کے درمیان میں عدل و انصاف نہیں ہو پائے گا، جی تو پھر صرف ایک، جی فواحدۃ، جی صرف ایک، جی تو اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر کر لیجئے، اجازت ہے، دوسری پہلی بیوی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جی اور اگر وہ ناراض ہو رہی ہے تو بہرحال لیکن جو شرط آپ نے بتائی اس شرط پہ پورے اترتے ہیں تب ہوئے دوسری کیجیے آپ، تب ہاں وہی جی اترتے، جی اسی لیے میں نے یہ آیت جی سنائی ہے، جی بالکل، تو اترتے ہوئے جی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے اچھے گھر بھلے گھر کے ماحول کو کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے آدمی، تو بہرحال اجازت تو ہے، کر سکتے ہیں، مگر ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قدم آگے بڑھائے۔ Can my sins punishment be given to my wife or kids؟ کیا ان کے اس گناہ کی ان کی بیوی اور بچوں پہ اثر پڑے گا؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ روز حساب و کتاب، یعنی وہ دن ہے کہ جس دن انسان کو اچھائی کی جزا اور برائی کی سزا ملے گی۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کے سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں بہت بہترین، اس میں بہت ہی اچھے انداز میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وہ دن وہ ہوگا جس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو ایسا کہیں نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ لوجیکل ہے ہی نہیں، لہذا ہمارا دین تو ٹوٹلی لوجیکل ہے، منطقی ہے، عقلی ہے، لہذا ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بالکل صاف طرح سے منع کیا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے گناہوں کی سزا کسی اور کو دے دی جائے، ممکن نہیں، ایسا نہیں۔ شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ السلام، میرا نام خیرالنساء بیگم ہے، 57 ایئرس کی عمر ہے، وشاکھاپٹنم آندھرا پردیش سے بول رہی ہیں۔ میرا 3rd اسٹیج پر اوویرین کینسر پیشنٹ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں، جیسے کہ کھانا پینا، نہانا وغیرہ، کمزوری ہوتی ہے اور نماز پڑھ نہیں پا رہی ہوں، کیونکہ جس دن نماز پڑھتی ہوں دوسرے دن سے اور زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، طبیعت اور بگڑ جاتی ہے، تو ایسے میں نماز نہیں پڑھنا کیا گناہ ہے؟ اور بہت تسبیح پڑھتی ہوں، نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ دیکھیے، نماز عبادات میں وہ عبادت ہے کہ جس پر تمام عبادتوں کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، جی، اور نماز کے لیے یہ حدیث واقعاً جلی حروف میں ملتی ہے، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول، اور اگر نماز ہی رد کر دی جائے گی تو تمام اعمال رد ہو جائیں گے۔ تو تسبیح پڑھنا اپنی جگہ پر بہتر عمل ہے، لیکن اصل میں بنیادی عبادت نماز، نماز کو چھوڑ کر تسبیح کے کوئی معنی نہیں رہ جاتا، کیونکہ نماز واجب ہے، واجب ہمارے جسم کی طرح ہے، اور مستحب اس جسم پر لباس کی طرح ہے، لباس کا کوئی تصور بغیر جسم کے ہے ہی نہیں، کیا کرے گا آدمی لباس،
بالکل جی. تو بہرحال نماز اصل ہے، نماز پڑھنی چاہیے، تسبیح بھی پڑھنی چاہیے، اور اگر نماز کے پڑھنے سے پریشانی ہے تو جس انداز میں بھی آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، بیٹھ کر، تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے. جی. تو لیکن نماز تو پڑھنی پڑے گی، اور نماز چھوڑنے کی بہرحال ممانعت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے. تو نماز تو واجب ہے، تو واجب تو جب ہی پورا ہوگا جب اسے انجام دے دیا جائے گا، ورنہ وہ گردن پر باقی رہے. السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. علیکم السلام. السلام. میرا کوشچن ہے، ہم کئی بار بہت منتیں مانگتے ہیں اور منت پوری ہوتے 2-3 سال لگ جاتے ہیں. اب یاد نہیں رہتا ہے کہ کیا مانگا تھا، منت کیا مانگی تھی ہم نے، منت کیسے پوری کریں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یا لکھ لیں. یاد کرنے کی کوشش کرنی جی. چاہیے. نظر عہد کا وفا کرنا واجب ہے، جی. تو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایسا تو ہے نہیں کہ کوتاہی کے ساتھ ایسے ہی منت مانگ لی. اگر منت مانگی ہے تو اسے یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالکل امر واجب ہے. لیکن اگر بہت زیادہ کوششوں کے بعد بھی واقعاً بھول گئے ہیں، یاد نہیں آ پا رہی ہے، تو پھر اسے کسی بھی طرح سے جس طرح کا خیال یا گمان غالب پیدا ہو جائے اس طرح سے اسے پورا کرے، وفا کرے، اور وفا کرتے ہوئے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ خدایا، جو منت مانگی تھی اگر اس طرح سے انجام نہیں دے پایا جس طرح سے مانگی تھی، تو بس یہی میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مجھے اس منت سے بری الذمہ قرار فرما. تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن تاکیدی بات یہی ہے کہ اسے یاد رکھنی چاہیے. اور یہ شرعی منت کے سلسلے میں جی. آپ نے ارشاد فرمایا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. السلام. میرا نام سیدہ ہے اور میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور میں خامنہئی صاحب کی تقلید میں ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک خاتون یوٹیوب چینل کھول سکتی ہے، کانٹیسٹ کریٹر بن سکتی ہے؟ اس کا جواب اور تقلید میں اگر اجازت ہے تو اس کی شرائطیں کیا ہیں؟ کیا خیال رکھنا چاہیے؟ آج کل یوٹیوب چینل میں تاریخی ترقی ہو رہی ہے، کیا ہم اس سے فائنینشیل اسٹرانگ بن سکتے ہیں؟ بس اپنی آواز اسے یوز کرنا، نہ کوئی فتنہ نیت ہے، بس خود کو ہر قدم پہ آگے رکھنے کی نیت ہے. یوٹیوب چینل کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر مذہبی لباس اور تمام شرائط کے ساتھ آ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کھول سکتے ہیں. جی. اسکرین پر آ سکتے ہیں، اور اس سے فائنینشلی اسٹرانگ اگر بن رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، یہ کام انسان کر سکتا ہے. مگر اس میں یہ ہے کہ چہرہ اگر اسکرین پر آ رہا ہے تو پورے پردے کے ساتھ ہو، اور چہرے پر کوئی ایسا میک اپ وغیرہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پرکشش بنایا جائے، اس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنایا جائے. اور آواز استعمال کی جائے وہ بھی آواز نارمل ہی ہونی چاہیے. اس آواز کو بھی پرکشش نہیں بنانا چاہیے کہ اس آواز کو سن کر لوگ زیادہ متوجہ ہوں، یا وہ جو ہے نارمل آواز سے کچھ زیادہ اپنی طرف جذب کرنے والی صلاحیت رکھ رہی ہو. تو ایسی تمام چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر اس طرح کا کام کیے جا سکتے. سید علی خامنائی انہوں نے اس ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ خاتون کے اندرونی معائنے کے لیے، یعنی وہی انٹرنل چیک اپ، توضیح المسائل آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی مسئلہ نمبر 279 میں یہ لکھتے ہیں کہ آلات کے ذریعے جو عورت کا اندرونی معائنہ کیا جاتا ہے، اگر اس سے منی خارج نہ ہو تو غسل جنابت واجب نہیں. تو اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہو جائے تو واجب ہے. اور اس سلسلے میں ہم ایک ریکویسٹ یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ اپنے پرسنل مسائل اپنے لوکل علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ حضرات. زیادہ بہتر ہے. سب کچھ اسکرین پر لانا تقریباً بہتر نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد محترم اور ہر دل عزیز جاوید بھائی، کیا نماز شب کی نیت ایک ہی ساتھ 8 رکعت کی کرنی چاہیے یا 2 رکعت کر کے الگ الگ کریں؟ نماز شب کے جو ٹوٹل 11 رکعت نماز ہے
11 کی 11 رکعتوں کی الگ الگ نیت کرنی چاہیے. دو 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 اور پھر دو آخر اور میں پھر ایک. ایک. جی تو اس طرح سے چونکہ 2 رکعت پہ 2 رکعت کی نماز مکمل ہو رہی ہے، جی اگلی نماز جو شروع ہوگی وہ اگلی نیت کے ساتھ جی. شروع کرنی چاہیے. شکریہ آقا. کوشچن: اگر سجدگاہ نہ ہو تو پاک مٹی سے سجدگاہ بنا سکتے ہیں؟ شمشیر بانو فرام احمد نگر یو پی، امبیڈکر نگر یو پی. جی، اگر سجدہ گاہ نہ ہو تو پاک مٹی سے سجدہ گاہ کو درست کیا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے. اور اگر پاک مٹی بھی میسر نہ ہو تو پھر لکڑی کی اس طرح کی اس شیپ میں لکڑی کا بھی انتظام کیا جا سکتا شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. ہے. علیکم السلام. کیا ٹخنوں یعنی اینکل سے اوپر پائجامہ یا پینٹ وغیرہ پہننا مستحب ہے یا واجب ہے؟ کیا یہ بات سچی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہم نے دونوں حضرات کی توضیح مسائل کو دیکھا ہے کہ لباس کے سلسلے میں مستحبات کیا کیا ہے. کوئی خاص بات نہیں ملی ہے، یعنی یہ بات تو نہیں ملی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پائجامہ ہونا چاہیے. اگر کہیں کہیں یہ بات سننے میں آ بھی جاتی ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پائجامہ اس لیے ہو تاکہ وہ راستے پر ٹچ ہوتا ہوا نہ جائے غلاظت نہیں لگے. اور وہ مثلاً گندگیوں سے آلودگیوں سے محفوظ رہے، پاک و صاف رہے. ٹخنوں سے اوپر سنا گیا ہے، اس طرح کی بات آئی ہے، مگر ان دونوں حضرات نے اپنی توضیح المسائل میں یہ بات نہیں لکھی. مگر سننے میں آیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، بہتر ہے، وہ بھی صفائی اور پاکیزگی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے. مگر صرف یہ بات مردوں کے لیے ہے، خواتین کو اپنا پورا بدن چھپانا چاہیے، پیروں میں موزے ہونی چاہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام. میرے 2 سوال ہیں، پلیز جواب ضرور دینا. مولا کیا کنر سے پردہ واجب ہے؟ مولانا کیا کنر یعنی جو زنخیں ہیں، نامرد جو پیدا ہوتے ہیں، ہم. ان سے کیا پردہ واجب ہے؟ جی ہاں، وہ بھی نامحرم کے حکم میں آتے ہیں اور ان سے بھی پردہ واجب ہے. دوسرا سوال: کیا مسلمانی کرانا واجب ہے اور اگر نہیں کرائے تو کیا حکم ہے؟ ختنہ. دیکھیے، مسلمانی کے بارے میں ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں تو یہ مسئلہ مشہور ہے کہ جب یہ عمل انجام دیا جاتا ہے تو اصلی معنوں میں بچے کو اسی دن سے مسلمان شمار کیا جاتا ہے، یعنی مسلمان نام ہی اس عمل کا مسلمانی ہے. جی یعنی اصل معنی میں یہ اسلام کے دائرے میں اب داخل ہوا ہے. بہرحال یہ تو ایک ہمارے معاشرے کی بات تھی، مگر اس سلسلے میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سنت عمل ہے جی اور اس کے بڑے فائدے ہیں. جی. طبی لحاظ سے یا سائنٹیفک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. لہذا تاکید کی گئی ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے. اس کے یعنی صحت کے اعتبار سے بھی بہت فائدے ہیں، انسان کی مردانگی کے اعتبار سے بھی سنت ابراہیمی ہے. سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت انبیاء بھی جی. یہ ہے، تو اس کی تاکید کی گئی. بہرحال السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. علیکم میرا السلام. سوال یہ ہے کہ لوگ جو ناریل، کوکونٹ اور نیمبو لیمن سے نظر اتارتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، نظر جسے ہم عام طور سے نظر بد کہتے ہیں جی یا ایول آئی، اس سلسلے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان تمام چیزوں سے دور رہنے کے لیے یا حفاظت کے لیے بہترین عمل بتایا گیا ہے آیت الکرسی. جی انسان اس کی تلاوت کرے، اور اگر یہ اس طرح کے خرافات کیے جا رہے ہیں، مثلا ناریل سے نظر اتاری جا رہی ہے اور نیمبو سے نظر اتاری جا رہی ہے، تو بظاہر یہ اسراف میں آتا ہے جی. اور اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. شکریہ آقا. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم. یعنی میرا سوال یہ ہے کہ گرمی میں پانی سورج کی گرمی سے بھی گرم ہو جاتا ہے، اس طرح گرم پانی سے غسل کرنا صحیح ہے یا پانی کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میں کریں؟ یہ آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں. جی، آیت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی دامہ ظلہ العالی کی توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 379 میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گرم پانی سے غسل کرے اگرچہ اسے پسینہ بھی آیا ہو تب بھی اس کا غسل صحیح.
ان کا سوال یہ ہے کہ جو سورج سے پانی گرم ہوا ہے، انہوں نے یہ بات نہیں لکھی ہے جی کہ وہ گرم کاہے سے ہوا ہے، جی چاہے وہ سورج سے، انہوں نے صرف یہ لکھا ہے جی اگر کوئی انسان گرم پانی سے غسل کرے، جی اب وہ گرم پانی یا تو سورج سے ہوا ہو یا یا چولہے پہ انہوں ہوا نے ہو، خود اپنے کسی اور ذریعے سے کیا گھریلو ہو، ذریعوں سے اس کو گرم کیا ہو، جی تو کہ اگر کوئی انسان گرم پانی سے غسل کرے اگرچہ اسے پسینہ بھی آیا ہو، جی کیونکہ وہ غسل سے پہلے نجاست کی حالت میں تھا، جی اگرچہ اسے پسینہ بھی آیا ہو تو اس کا غسل صحیح ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ بچوں کو مدرسے میں اگر کوئی مولانا صاحب مارتے ہوں اور انہیں ہم نے دیکھا ہو تو کیا اس حالت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیے، بچوں کو سرزنش کرنا یا بچوں کو سزا دینا، اب وہ دیکھا جائے گا کہ وہ سزا کس حساب سے دی جا رہی ہے۔ اگر یہ سزا ایسی ہے کہ جیسی ان کی ہونی چاہیے، جو کام ان سے کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ انہوں نے کیا نہیں، تو بہرحال کچھ ڈرانے کے لیے کچھ سزا تو انہیں دینی ہوگی، مگر یہ سزا اگر حد سے زیادہ ہو کر تشدد تک اگر پہنچ رہی ہے تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات جماعت کی، تو جماعت ان کے پیچھے ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے، یعنی اگر سزا وہ اس حد تک دے رہے ہیں جس حد تک صحیح ہے تو وہ اپنی عدالت میں قائم ہے، اور اگر ظلم کر رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، تشدد نہیں کرنا چاہیے، مگر جماعت ان کے پیچھے ہو سکتی۔ اور آج کل جو قانون ہے خاص طور سے ہمارے ملک کا، کسی بھی بچے کو مدرسے میں یا اسکول میں ہاتھ لگانا یا مارنا قانوناً جرم ہے، اس کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، میرا سوال ہے کہ کیا عورت دوسری شادی کر سکتی ہے اگر اس کا شوہر نکاح کر کے کہیں چلا گیا ہو اور یہ پتہ نہ چلے کہ شوہر زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے؟ سورج سے سوال ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو پہلے تو چھان بین کرنی چاہیے، تلاش، جی اور تلاش کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ادھر ادھر ہر جگہ اس کو تلاش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تلاش کے بعد بھی پتہ چلنا نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں چلا ہے، تو پھر ایسی صورت میں حاکم شرع کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ فیصلہ کرے گا، مصلحتاً جو بھی ان کا حکم ہوگا اس پر عمل کرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ، اگر طلاق کورٹ کے ذریعے دی جاتی ہے بجائے شرعی طلاق کے تو کیا کورٹ کی طلاق مانی جائے گی یا شرعی طلاق ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ کورٹ کی طلاق ویلڈ ہے مگر دنیاوی اعتبار سے ویلڈ۔ جی نکاح چونکہ دینی اعتبار سے ہوا تھا تو اس سے علیحدگی بھی دینی ہی اعتبار سے ہوگی، تو یہ دینی اعتبار سے تبھی ویلڈ ہوگا جب علیحدگی یا طلاق دینی اصول و قوانین کے اعتبار سے ہو، ورنہ ویلڈ نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیکم خوشبو ناگپور سے سوال کر رہی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نظر بٹو ہوتا ہے، مطلب ایول آئیز، یہ پہننا اسلام میں کیسا ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے، مہربانی ہوگی۔ یہ کچھ نظر بٹو بلو رنگ کا آتا ہے، اس میں آنکھ بنی رہتی ہے، ایک آنکھ بنی رہتی ہے اور اس کو لگا دیا جاتا ہے گھر پہ، کیسے نظر اتر جاتی ہے۔ ابھی آپ نے کہا جیسے نیبو اور مرچا اور یہ اور وہ، تو یہ سب خرافات ہیں؟ ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جی اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کے، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، جی گھر کی خیر و برکت کے لیے، گھر سے نحوست کے ختم ہونے کے لیے، گھر سے پریشانیوں کے ختم ہونے کے لیے اس آیت کی تلاوت کریں۔ یہ بہت بہترین آیت ہے اور اس کی بہت زیادہ برکتیں بیان کی گئی ہے، تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں ممبئی سے ہوں، میری عمر 29 سال ہے۔ میرے رشتے جب بھی کہیں بات چلتی ہے آگے بڑھ نہیں پاتی، وہیں رک جاتی ہے، سامنے سے کوئی جواب نہیں آتا، اور کئی بار ایسا ابھی ہوتا ہے کہ سامنے سے کہتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں مگر ملنے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ استخارہ منع آیا ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ استخارے کو بہانہ بنا کے رشتہ نہیں کرتے ہیں تو استخارے کا بہانہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ استخارے کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، بات بالکل سامنے ہی کلیئر ہو جانی چاہیے۔ استخارہ بہانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور تقریباً یہ بات بالکل ایک دم اصول اور انسانیت کے خلاف ہے کہ انسان
اگر بہانہ بھی کر رہا ہے تو قرآن کریم جیسی کتاب کا بہانہ کر رہا ہے، تو اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو صاف صاف سیدھے منع کر دینا چاہیے. ایسے انسان کی سامنے والے کی بھی دل آزاری بھی نہیں ہوگی اور پھر قرآن کریم کا بہانہ بھی بنانے سے انسان بچ جائے گا. تو استخارہ بہانہ نہیں بنایا جا سکتا اور ایسا کرنے کا بہت برا اثر ایسا کرنے والے کی زندگی پہ آ سکتا. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا صاحب اینڈ مائی فیوریٹ جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میں اپنے ہر ملنے والے سے بات چیت ختم ہونے کے بعد یہ کہتی ہوں کہ بس دعا میں یاد رکھیے گا کیونکہ سب کی صحتیں اچھی رہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جب کسی کی دعا لگ جائے تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں، بتا دیجیے. دیکھیے یہ بہت اچھا عمل ہے. اس سلسلے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہیے. مومنین کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے یہ ریکویسٹ کرے، درخواست کرے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، بہت اچھی سی بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کی زبان انسان کے لیے گناہ گار ہو سکتی ہے، جی، مگر میری زبان دوسروں کے لیے گناہ گار نہیں ہے. جی. اس غیر گناہ گار زبان سے اگر میں دوسروں کے لیے دعا کروں گا تو اس میں زیادہ اثر اور اس کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اسی طرح سے دوسروں کی زبان دوسروں کے لیے گناہ گار ہو سکتی ہے، مگر دوسروں کی زبان میرے لیے گناہ گار نہیں ہے. دوسرے اگر میرے حق میں اس غیر گناہ گار یا معصوم زبان سے دعا کریں گے تو ان کی دعا میرے حق میں بہت زیادہ جلدی اثر انداز یعنی مؤثر بھی ہو سکتی ہے اور قبول بھی ہو سکتی ہے. لہذا اگر مومنین ایسا آپس میں کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے التماس سے دعا کہتے ہیں یا دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا عمل ہے اور اس کی اجازت ہے. ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں شکر اسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جواب دیے. انشاءاللہ ہم سب مستفیض ہوں گے اس سے. آگا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.